ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الكريم. جناب مولانا میرے بولے بزرگ دوستوں حافظ حاجی صاحب اور آپ کا کافی عرصے کے بعد ضروری ہے. ویسے تو اس مسجد میں متعدد بار آنا ہوتا رہا ہے. جماعت کا یہ پرانا مقصد رہا ہے. ہمارے والد صاحب کو ڈالے گاؤں میں نیاز میں سال کیا کیونکہ جماعت کی یہاں عالم نگر کے پہلے ابھی رکھتے ہیں. یہاں ہر صبح جمعہ کو تشریف لائیں اور یہ مسجد برکت بھی ان کی تجویز سے ہی تجویز ہوا. پہلے برکت کا کام تھا مدد سے 1970 کا جو اجتماع ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. مدرسے میں ہوا. اس کے بعد 86 کا اجتماع کمپریہنسو ایجوکیشن ہوا تھا. اور ابھی ہر 3 سال پہلے جو اجتماع ہمارے نئے انتخاب تھا تینوں اجتماعات مجھے اچھی طرح یاد ہے. میرے موٹے بزرگ دوستوں آج الحمدللہ حضرات نے تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ عجیب عادتیں ہمیں نصیب فرمائی. دن بھی عید کی ہے رات بھی عید کی. دن بھی عید کی رات بھی عید کی. دن روزے سے بھی عید کی رات قرآن سے بھی عید کی. حدیث شریف میں اپنا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں کو ہمارے نائے. اللہ کے دربار میں روزہ بھی آئے گا اور کہے گا اللہ میں نے دل کو بھوکا پیاسا رکھا میری فرمائش شروع کر. رات آئے رات کو قرآن آئے گا اے اللہ میں نے رات کو جگائے میرے پاس جا کر. ورنہ سبھی اس قسم کو لوگ زوروں سے دربار کرتے. یہاں ماشاء اللہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا انداز زیادہ ہے. ساتھ دیا ہے کہ ہمارے پاس چین صاحب مرحوم کے صاحبزادے بھی یہ رات میں جلدی سوتے کیونکہ ان کو بجٹ جیسا رکھنا ہوتا ہے. ایسے بھی جلدی سونے کا معمول ہونا چاہیے. لیکن رمضان کی معمول ختم ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید جگائے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی قرآنیاں بند کرنی تو سکتے. ہاں جب پورا قرآن ہو جائے پھر پڑھ لیں. لیکن جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ کو قرآن سننا ہوگا. تو قرآن مجید سے آتا میں نے رات کو جگائے رکھا. یہ کون سا جگہ نہیں جگہ ہے جو قرآن کی قرآن کی ہے. تلاوت کر کے جاگنا مراد نہیں ہے کہ الگ سے تلاوت کرنا ہے.
پابندی نہیں آپ کو تلاوت کرو ویڈیو وائرل نہ بنائے جو بنا ہے اندر 2 سال بعد اس پروگرام میں یہ کون سا جانا سمجھی اس بات آج جو اسلامی کی نماز کو مشہور کر دیتے ہیں اسلامی کی نماز کو ہے کہ وہ یہ تو قرآن سے بات کی بات کرا رہا ہے قرآن کیا ہے اللہ تم نے رات کو لگایا رکھا ہے کون سے طاقت رکھا اپنے طور پر طاقت اپنے طور پر دن کو تلاوت کر رمضان میں رات میں تلاوت کا ضروری وہی لیکن یہ ضروری ہے یہ سنت موقع ہے یہ ایسی جیسے بجٹ کی سنتیں ہیں یہ ایسی جیسے 2 پہلے کی سنتیں ہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ مسافر ہو غلط مانا یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ کی بات فرمایا من قام رمضان فرمایا جو قیام کرتا ہے قیام سے مراد نماز سے قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان اور احتساباً جذبہ ایمانی اور ثواب کی نیت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ کون سا قیام ہے یہ تراویح کا قیام ہے تہجد کی نماز مراد نہیں ہے تہجد کی نماز کے بغیر تھے لوگ سب سے بہت کہتے تھے تہجد کو کہتے ہیں تہجد سے بات روک ڈالنے سے یہ صلاۃ اللیل ہے یہ تہجد کی نماز ہے یہ تہجد کی بات تہجد کی نماز کے بعد بڑا الگ حدیث سے موجود ہے جس میں پورے سال کی ترغیب دی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پڑھی ہے تہجد لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز وہ رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز غیر رمضان بھی اور رمضان لیکن تراویح کی نماز تراویح تربیہ سے ہے تربیہ کہتے ہیں ہر 4 کے بعد آرام کرنا نام ہے تربیہ ہر 4 کے بعد آرام کرنے کا نام تربیہ 8 رکعت میں تو آدمی ایک بار آرام کرتا ہے یہاں تو کئی بار آرام کرنے کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ واہ واہ شان کے مطابق جزا بدلا دے تو امت کی طرف سے کہ پیغمبر کی سنت مبارکہ کو پورے عالم کی مسجدوں میں جاری کریں آپ السلام نے 30 دن پڑھائی آپ السلام اگر زیادہ پڑھاتے ہیں عجیب ہوتا ہے کرنا نہیں پڑا بڑا مشکل تھا 3 دن پڑھائی چلے آپ نے بہت سی باتوں میں بتایا کہ میرا دل چاہتا کہ میں اس کام کو کروں لیکن اس خوف سے نہیں کرتا کہ امت پر واجب نہ دے آپ نے بہت سے کام کرتے کرتے اس کو چھوڑ دیتے جب پیغمبر کسی کام کو مستقل نہ کرے تو وہ چیز سنت رہ جاتی ہے واجب نہیں ہوتی زیادہ مسافر سے مسافر ہو جاتی ہے آج کے سفر میں مرضی بنے پڑے یا نہ پڑے اس لیے وطر کی نماز پیغمبر اسلام نے کبھی نہیں چھوڑی تو واجب ہو گئی وطر واجب ہے وطر ایک چھوٹی نماز ہے اگر کسی آدمی کو فدیہ دینا چاہتا ہے اس کو 5 کی بجائے 6 نماز کو فدیہ دینا ہوتا ہے 5 نماز فدیہ 6 نماز وطر کا الگ سے فدیہ دینا ہے میرے وہ دوسروں کو دوستو وہ قرآن مجید اللہ کے دربار میں پیش ہوگا قرآن مجید اللہ میں نے رات کو کچھ جگہ رکھا ہے تراویح کا نام ہو رہا ہے تراویح کا قرآن ہو رہا ہے میری سفارش شروع کی حدیث شریف آتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش شروع کرتا ہے دن کو روزے کی اور رات کو قرآن مجید روز کو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جیسا رمضان کے دن کو بھی قیمتی بنایا رات کو بھی قیمتی بنایا اور گناہ کی معافی الگ نام ہے یعنی ہمارے تو وہاں ہوگی اور دنیا میں جب انعام کیا ملتا ہے وہ بھی لوگوں بات کرتا ہے میں سمجھی تراویح نماز پڑھنے والے کی کچھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگ اور یہ تو قرآن مجید کا نور ملتا ہے یہ قرآن کا نور ہے ہماری ایمان کی محسوس کرتا ہے تو آپ نے قرآن سنا ہے یا آپ کے کانوں سے اس کا نور آپ پہ گیا ہے
کوئی کہہ دی مجھے تم کا مانا سوچ میں کیا پھر بھی مجھے فائدہ ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ پیرنٹول کھاتے ہو, آپ کو پتا ہے پیرنٹول میں کون سی دوائی کھا کر دوائی کا کھاتے تو فائدہ دیتی ہے کہ بولو یہ پہلا ڈول بغیر سمجھے فائدہ دے سکتی ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے حکمت کی دوائی کا نام لے کر کے اپنا دودھ ماجور اپنا دودھ وکیل کا وکیل بھی ہے مولانا ماجور اپنا دودھ خبیرہ نوجوان فلانی فلانی جو چیزیں ایسے نام ہیں. آپ جب اس کو کھاتے ہیں آپ کو یہ پتا نہیں کہ اس میں اجزاء ہے کون کون سے اجزاء ہیں, اور ایک حکیم کھاتا کو پتا ہے کتنے فلاں اجزاء ہیں, لیکن فائدہ دونوں کو پہنچتا ہے. جس کو ایسا پتا ہے یا نہیں پتا ہے. قرآن میں حکمت کی کتاب ہے. ان کاروں سے جب گزر جاتی ہے مانا سمجھ نہیں آتا دل پر بھی اثر کرتی ہے اور اس کا نور دل کے ایمان کو بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تو صحابہ کرام پورے عالم میں گئے اور قرآن مجید سنایا تو سن کر کہتے یار یہ کتاب تو تم پڑھ رہے ہونے کی سچی کتاب معلوم ہوتی ہے. مانا سنتا دنیا میں ایک ایسی زبان پڑی ایسی زبان کو بات ہے ہوا نہیں دکھائی دیتی بات, لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے. قرآن بناتے تھے کہ یہ ہمارے پیغمبر کا کلام ہے. یہ تو ہم نے بھی تجربہ کیا ہے. ہندوستان کے مفتی اعظم ہندوستان مفتی محمود حسن گنگوئی میں نے تجارت کی ہے. ایک بار میں ایک گزر رہے تھے پاکستان سے تو ہمیں پتا چلا تاجر لوگوں کو حضرت افریقہ سے آ رہے ہیں اور افریقہ سے کراچی اور کراچی کی فلائٹ دلی کی. پہلے زمانے میں کوئی سختی نہیں ہوتی تھی جب ایئرپورٹ پر جب سے آ جائے بلکہ کوئی سواری ہوتی تھی تو آپ اندر جا کر بھی مل لیتے تھے. کوئی ایسی معاملات نہیں تھے. تو بعد میں کردوں میں کچھ اچھا کرا دیا پہلے ہم کچھ سال میں وہاں سے ایئرپورٹ گئے ہوئے چلو حضرت جاتے نہ تو وہ سنا ہم 4-5 ساتھیوں نے ٹیکسی کرائی 40-50 روپئے لیے ہوں گے 10 روپئے طالب علموں کو ہم نے خرچہ کیا اور ہم نے ایئرپورٹ پہنچ گئے. زور کی نماز سے پہلے ہاتھ حضرت اکیلے تھے وہاں اندر ملے بہت خوشی ہوئی بڑی دعائیں ملی. آج ہم دعاؤں کا موقع لیا اور حضرت شیخ العزیز محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے اور دارالعلوم کے بڑے مفتی اور پورے ہندوستان کے مفتی اعظم. ہم انہیں ملے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں افریقہ گیا اور افریقہ کے جنگلوں میں جہاں پر کالے رہتے ہیں وہاں ہم نے اپنا ڈیرا لگا کرتے ہیں. یہ مذہب کا بگاڑ حالانکہ وہاں عام آدمی جاتا ڈال کیونکہ کالے جو ہے وہ پڑھ لکھ کر بھی ویسی رہتے ہیں ان کی خون ہی جاتی ہے. عجیب ان کے اندر جنگلی کی دہشت ہے. آج بھی بندوں کو کھا جاتے ہیں پکا کے کھا جاتے ہیں. عجیب نظام ہے. اب بھی جنگلوں کے اندر رہتے قبیلے حضرت وہاں پر کہتے گئی یہاں مکان تمہیں بناؤ یا کرایہ پر لو اور جہاں ان لوگ تبلیغ کر دی بہت مسلمان کے حضرت یہاں پر بہت مسلمان ہوئے ہمارے کچھ کرنا والے بدل بنایا کہ میں اردو زبان میں گفتگو کرتا تھا اردو زبان میں بیان کرتا تھا. میرے بیان کے بغیر سمجھے وہ رویا کرتے تھے یہ آدمی کو بات کرتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ہمارا دل چاہتا کہ وہ روئے نہیں. یہ بتائیے ایک اللہ کے غلام اللہ کے ولی کی بات بھی اثر ہے تو تنابلہ میں کیا آدمی کو کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے بعد بیٹھ کرنا کوئی معاملہ اور ہی بہت معاملہ ہے. میرا الحمد للہ بعد میں حضرت کے سکار کے بڑی جاتے ہوا اب کی خبر بھی ہوئی عجیب جگہ ہوئی منگل میں ہوتی جگہ میں وہاں پر میں بھی گیا میں بھی خوف ہو کے گیا جگہ وہاں اس جگہ بھی گیا وہاں بیٹھ کر لوگ کو مسلمان کرتے تھے. الحمد للہ میں جب وہاں گیا تو 3 کالے آئے ہوئے جوان وہاں جس کا نام مسلم کا وہ کہتا آپ آئے ہوئے اور جہاں پر کبھی کوئی عالم نہیں ہے آپ کی کو مسلمان کر دے تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا.
میرے خود کا آپ کی صاحب سمجھانے کا واقعہ میں نے خود دیکھا. ایک آدمی جرمن کیا مسلمان بھی جرمن تھا, مسلمان ہو گیا تو اس نے سب کیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کون ہیں, اور میں سب کیا کتاب کا نام دیا کیونکہ وہ 500 شخصیات مسلمانوں کی جو دنیا بھر میں کافر تھا اس میں حضرت کا نام سب والی باتیں ہیں. اگر اس کو بتا گوگل پر چیک کرو وہ لوگ اس چیز کو بہت دیکھتے تھے, پھر وہاں پہنچتے تھے وہ لوگ محنت کرتے ہیں. ہمیں تو بہت ملتا ہے چلا محنت نہیں کرتے, ہم تو یہاں پہلے سزا نکلنے کے لیے تیار کیا ہمارا ہاتھ اللہ سے معاف کرا. یہ تو آگے جا کے کھڑا کرے گا لوٹنے والے لوٹنے لے گئے, مکہ والے لے گئے, مدینہ والے لے گئے, ہمارا بھی حال ہے ہم مسلمانوں کا. لیکن یہ لوگ بہت تیز ہے, یہ فوراً مسلمان ہونے کے بعد سب کرتے ہیں کہ بڑے بڑے شخصیات کون ہیں اور ان کی ذات کے بعد پہنچتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. طلب کے ساتھ آدمی جاتا ہے تو کبھی کھانے آتا ہے. وہ کراچی آیا اور ان کا رابطہ پتا کیا, رابطہ کیا, فون نمبر سے وہاں میں آ گیا. 2-3 دن کے لیے حضرت کے پاس رہا. میں یہاں بابل نگر سے ان دنوں میں بھی چلا گیا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ نے ایک ساتھی کے ساتھ ان کی گاڑی کی, ان کی فلائٹ ہے تو آپ نے ایئرپورٹ ان کو پہنچانا ہے. میری ڈیوٹی لگا لگا وہ کھاتی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا, نہ تو جرمن بولتا تھا, جرمن تو آتے نہیں, انگریزی تو بولتا آتا تھا, تھوڑی بہت بولنے کو. اب حضرت بیان کر رہے ہیں, وہ بیان میں ہوتا ہے بڑی محنت نہیں کیا کہ اردو بیان میں اچھی ہوتا ہے, ویسی پریکٹس آج ہو جاتی ہے, ایسا مضمون سمجھ آ رہا ہے. تو یہ سوچ جاتے ہوئے ہم نے ان کو سنیا انگریزی ٹوٹی پھوٹی میں کھاتی ہے, کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی اردو تو آپ کو آتی نہیں ہے, انگریزی سے نہیں آتی, آپ کو کیسے ہی آپ کو کیسے کاری ہوتی تھی, آپ مجھے یہ بتانی ہے. لیکن جب وہ گفتگو کرواتے تھے تو میرے دل میں عجیب سا نور اور روشنی والی ہوتی تھی اور مجھے رونا اللہ کی محبت سے رونا. میرے دوست اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے انتظام کیا رمضان میں, یہ تمہاری روح کو بھی افطاری کرائی جائے. پہلے تم افطاری کر لو, پیٹ کی, پھر مسجد میں آ جاؤ اور آپ سے تمہاری روح افطاری کریں گے. اس کے نور کو سمیٹے پورے قرآن کا نور, پورے قرآن مجید کا نور پڑھنے والی کی زبان سے نکلتا ہے رمضان میں اور سننے والوں کے کانوں سے ان کے دل میں جاتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ بہانہ نہ ہوتا, نہ قرآن مجید پڑھنے والے اس طرح اہتمام سے پڑھتے تھے, سننے والے سب دوسرے ہمارے پاس اب وہ وقت نہیں, جماعت سے بات پڑھنے کا ٹائم نہیں. اور اب حال کیا ہے, گھروں میں حکمرانی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں تین حالت ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. میں وہ کراچی درمیان والا ہفتہ میرا کراچی ہوتا ہے, درمیان والا کوئی گھر نہیں خالی ہوتا جس پر سب تراویح کے سماعت نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ حافظ اتنے ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن محلے کے اندر بلکہ بنوری گاؤں کے اندر 30 تراویح ہو رہی, 30 تراویح اس وقت گاہ میں, اس وقت گاہ میں مسجد میں برام سے لوگ پڑھنے نیچے میں نائے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. محلے محلے میں پتہ نہیں 10-20 قرآن ایک مسجد کے اندر پڑھے جا رہے ہیں. آپ بتائیں اللہ اکبر, اگر یہ دنیا کے اندر وہ نور کھل جائے نا, کیونکہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے, کیونکہ آزمائی کے جہاں پر اگر کھل جائے تو خدا کی قسم ہمیں سوائے نور کے کوئی چیز نظر نہیں. لیکن اللہ نے سب آزمائی کے رکھی ہے کہ چھپا دیا. جس طرح قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہر جانور سنتا ہے سوائے انسان اور جنوں کے, ہر سنتے ہیں, ان کو پورا پتہ ہے, لیکن ان کو سوال نہیں دی تاکہ بتا نہ سکے, نہ سو سکتے, سب پتہ ہے, سب محسوس ہوتے. جانور بگڑتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. تیسری بات کہ آپ نے فرمایا موٹا ہوگا بازار دیتا, فرمایا تو برا نہ کہو, یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو آرام دیتا ہے. نبی کا فرمایا کہ جب بیٹا نہیں چلے بولے لال اللہ کو اس لیے کچھ ہٹا کر دیکھتا ہے. آپ نے بات
ان کو لگا ہنسی لگاتی رشتے لگاتے شرابی لگاتے کہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں یہ دودھ پتہ نہیں چلتا کیا ہے، ان کو معلوم ہے جانتے ہیں یہ دودھ کیسے دودھ سے کرنا ایسے قرآن کرنا جس سے کیا ہوتا ہے تو ہمارے قلب کی یہ دودھ آتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ جہاں پر سب سے تین کی دولت ایمان ہے تو بتا کے جانی ہے یہ دولت ہے جس کے پیچھے پورا عالم لگا ہوا ہے، ہمارا نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، معاشرہ بھی لگا ہے، کفر بھی لگا ہے، باطل بھی، منافق بھی، ہر ایک ایمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، چھوٹے کوئی بات نہیں کرتے۔ جب تک ایمان کا چھین لے تو چین نہیں ہے، شیطان جب تک ایمان کا چھین لے شیطان کو چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا یاد رکھنا، اور اس کی مضبوطی کی چیز ہوتی ہے۔ اور قرآن کا نور تو بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں جتنے انوارات انسان فکر کار ہر چیز میں دور ہوتا ہے، لیکن ہر نور میں شیطان اپنا راز رکھتا ہے، لیکن قرآن کے نور کے پیچھے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کا نازل ہوا تھا اس وقت 70,000 دیکھتے زیادہ دور کر دیا قرآن کا مقابلہ کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہمارے گھروں میں آج جو کیفیات ہے شادی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہمارے بڑے ٹکڑے گھر میں جو ہوتا تھا وہ قرآن کے ساتھ چپکا ہوتا تھا، بس ہمارا گھر میں راحت مرکز ہوتی تھی۔ ویسے بابا اچھا نہیں لگتا تھا کہ جلدی چورے تو میراث ہاتھ نہیں آئے، لیکن جب وہ چلا گیا تو دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے اب بابے کو یاد کرنا ہے، مگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس لیے آمد دعوت دیجیے کہ یہ ایسا نور ہے جس کو لینے کے لیے کوئی کیوں کرتے ہیں، ہم ذکر کریں کچھ بھی کریں کوئی سے نہیں آتے، لیکن ہم تلاوت شروع کرتے بھرتی جائیں گے، کیونکہ ایسا نور ہے جو آسمانوں پر نہیں ہے، یہ زمین سے ملتا ہے، یہ انسانوں کے پاس ملتا ہے، ہمارے پاس ملتا ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ مسواک وغیرہ کر کے آپ تمہارے منہ سے دودھ آئے، وہ بھی آپ لکھتے ہیں قرآن پڑھو گے تمہارے قرآن کا نور نکلے گا اور اس سے ضرور بولنے کو تکلیف ہوگی۔ اس نے ضرور سجدے میں تلاوت نہیں رکھی، آپ نے کھڑے ہو کر تلاوت رکھی ہے تاکہ تمہارے نور کو کوئی سے آسانی سے جذب کر سکے، اور نور کو اس لیے رکوع سجدے میں نہیں رکھا، ایک تو قرآن کے احکام کے خلاف ہے، دوسرا فرشتے جو نور لیتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی اس کے اندر، فرمایا کھڑے ہو کر تم قرآن پڑھو، تم جو نا تو رکوع اور سجدے کے اندر قرآن نہ پڑھنا، منع کرنا، قرآن کھڑے ہو کر پڑھنا یا تلاوت کرتے تم بیٹھ کر اپنے دوستوں فرماتے للیت القدر میں، یعنی جب ہم نے نازل کیا ہے وہ بھی وقت معمولی نہیں تھا، جس وقت پوری دنیا کی تقدیر کی رات میں لکھی جاتی ہے۔ دیکھو دو چیزیں، ایک قدری شعبان ہے جس میں تقدیریں سب طے ہوتی، تدابیر طے ہوتی ہے، بجٹ بنتا ہے سال بھر کا، للیت القدر میں تقسیم ہوتا ہے، تقسیم محکموں کے حوالے ہوتا ہے، موت کے فرشتوں کے حوالے موت کی لسٹ، رزق والے کے حوالے رزق کی لسٹ، عزت والوں کے حوالے عزت کی لسٹ، ذلت والوں کے حوالے ذلت کی لسٹ، جنت کے حوالے جنت کی لسٹ، دوستوں والے دوستوں کی لسٹ، یہ فہرستیں دے دی جاتی ہے اپنی اس صاحب کے اندر یہ مرنے والے ہیں، یہ پیدا ہونے والے ہیں، ان کی روٹی بڑھا دو، ان کی روٹی بڑھا دو، گھٹا دو، ان کو عزتیں دے دو، ان کو ذلتوں کے منہ دکھاؤ، یہ پوری للیت القدر اس دن تقسیم ہوتی ہے۔ اے وہ رات جس میں پورے عالم کا انتظام کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، آسمان دنیا سے آسمان دنیا پر اللہ محفوظ سے قرآن کو لے کر اور اس کی تیزی کرتی کرتے اخلاص سے عبادت کرو، اس قرآن کی حرکت سے 84 سال کا گزر کرتا ہے، 84 سال سے زائد، میں نے رات بھی کہا تھا زائد، اور کتنا زائد ہے وہ اللہ کا زائد ہے، اللہ کا زائد ہے، جیسے ان کی شان ہے ویسے ان کا زائد ہے، میرا اور آپ کا زائد ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی کا کہ چلو ہم کچھ اور زیادہ تمہیں دے دیں گے، ایک شیخ کہے کہ ہم تمہیں کچھ زیادہ دے دیں گے، ایک وزیر کہے کہ ہم تمہیں زیادہ دے دیں گے، ایک بادشاہ کہے کہ ہم تمہیں کچھ زیادہ دے دیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ ایک غریب زیادہ دے دیں گے یا تو 50 روپے دے
100 जेब में 500 दे देगा, 1000 दे देगा, वजीर है जो 40,000 दे देगा। अब बादशाह जो बादशाहों का खाली वो कहते इससे ज्यादा देगा तो कितना ज्यादा देगा, की जान वैसे ज्यादा ज्यादा ये अल्फशाह 84 साल की इबादत से ज्यादा का है उस रात में होगा जिस रात में हमने किताब नाजिल की। किताब का क्या हाल है बोलो भाई, जिसके वजूद से उस रात का ये हाल है, तो किताब का क्या हाल है, उसकी कीमत क्या, कीमत बताएगी आज तक कोई बताएगी कुरान की क्या कीमत है, उससे एक हर हिस्सा कीमत की है दोस्तों, एक हर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु बिस्मिल्लाह पूरी कायनात अल्लाह का पूरा निजाम एक घर की इबादत के पीछे लगा है। कितना प्रोटोकॉल है बोलो बोलो। अगर किसी कोई और किसी के साथ 10 कार हो, 2 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 1000 हो भी एक 1000 होता इसका गान बना हुआ है, इन्ना लहू हम हमारी जात हमारा पूरा निजाम इस कुरान की एक कदर की हिफाजत है। कीमत तो आप बता ही सकते नहीं, सीने में जमा हो जाता है उस सीने की कीमत कोई भी दे सकता है, आप जो कुरान की कीमत भी दे सकता है। इसलिए ये भी बताया कि हदीस शरीफ में हाथ से कुरान को क्या मिलेगा, उनको तो आजादी दे दी, पूरे 2 लेकर जरूर मिलेंगे, जो भी चाहेगा करता जा, उसके बाप को ऐसा ताज सजाया जा रहा है कि 7 करोड़ से ज्यादा उम्मत कहती है कि ये नबी है जो ऐसे शानदार ताज पहना के वो नबी नहीं है, रसूलुल्लाह की ये उम्मती है जिसके बच्चों ने कुरान लिख दिया है। आपसे कुरान को कहा जाएगा तेरी मर्जी है कितना जाना हो करता जा, उसके लोगों को बताइए नहीं क्या, तो जिस सीने में उठाया तो सीने का ये हाल है दोस्तों, जिस रात को होता है उस रात का ये हाल है, तो वो कुरान का क्या हाल होगा। और जीवन को आप सुनो, अब देखो पढ़ने वाला और सुनने वाले मेरे दोस्तों उसका अदर खुदा ही जानता है कि क्या बेटा, इसलिए आप लोग खुशकिस्मत रहे, अल्लाह ताला ने अपने फजल खास से हमें एक जिंदगी एक और तौफीक दी कि हमने तरावी पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा, हमने कुरान सुना, एक और तौफीक इसको मामूली न समझे। एक 2 सहाबियों को मशहूर वाक़या और तबलीगी निसाब में मुकद्दर तौर पर पीछे है कि एक शहीद हुआ और दूसरा एक साल के बाद फौत हुआ। हमारे का वो उसका दोस्त ज्यादा मरतबा आ गया कि शहीद हो गया और ये 70 पर फौत हुआ है। मैंने फरमाया इसने 7 बार नमाज़ें नहीं पढ़ी, इसने एक रमजान बैठ नहीं पाया, तो तुम कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके बस अल्लाह मुझे आपसे अपनी तौफीक अता फरमाए। मैं तो बहुत थका हुआ था, आज तो बहुत थका थी, जुम्मा बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाया। मैंने कहा अल्लाह इतना दे भाई मोहम्मदी मुस्लिम बड़े अच्छे बात जा रहे हैं, कुछ ना कहे का मसला, कुछ कहे का मसला, अल्लाह ताला का फजल है कि बात हो गई ज़्यादा है बात हो रहा اللهم لك الحمد كما أمرتنا على محمد كما أمرتنا وقل بنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر قوتنا بالأمور كلها وجزنا سر الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا حقا وارحمنا اتباعه وأن الباطل باطل وحسن اجتنابه يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ورفيق الدنيا شفيع ذنوبنا. يا الله تعالى القرآن المجيد مسجد القبر کو قبول فرما. یا اللہ پڑھنے والے کو پڑھ کر سننے والے کو سن کر یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ فرما. یا اللہ قرآن کی ہمارا سماجی فرما. اللہ روزے کو ہمارے سماجی فرما. اللہ کی ہماری کمی کو معاف فرما. اللہ رضا ختم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ اللہ اللہ بہت پسند سے سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں تو معاف فرما.
چھوٹی بات اللہ ضعیف ہے کمزور ہے ہماری باتیں بھی ضعیف اور کمزور ہے تیری شان بہت بڑی ہے کریم ہے بغیر تجھ کی بھی نواز دیتا ہے اللہ اس کو بحالہ بنا کر ہماری بخشش کے ذریعہ فرما ہماری بخشش کے ذریعے فرما نجات کے راستے فرما اس حرامات کے بعد بھی یہ ہمیشہ یاد رکھنا فرما مراد سے واسطے فرما اللہ نفس شیطان سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما عالم قرآن کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما ہر مسلمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے پر حکیم اور حکومات کی حفاظت فرما ہمارے والدین نظام شیخ عارف اللہ فضل فرما آپ ابراہیم صاحب اللہ دنیا سے چلے گئے اللہ پہلے پہلے مسجد کے ذریعے ان کی بے فرما اللہ ہماری عابد علی ہمارے شاگرد تھے اللہ اور زمانے میں ہی خدمت سے دور گئے اللہ کی محبت فرما یہ بچوں سے صحیح فرما اللہ کی سب کی فرما جو بھی اللہ کی طرف سے چلے گئے سب کی محبت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بہت سے بیمار ہیں بہت پریشان ہیں کینسر کے مریض ہیں بہت تکلیف میں یا اللہ سب کچھ مصیبت سے نجات عطا فرما اللہ اس طرح کی بیماریوں کی اللہ سب کی بات فرما جو بیمار شفا عطا فرما یا اللہ یا اللہ کی اولادوں کو نیک سوالات فرما اولاد والا اولاد کو نیک سارے نیک فرما اللہ جن روٹی سے بہت پریشانیاں ہیں یا اللہ معیشت کو مضبوط فرما جن روٹی آسان فرما آسان کی سب کو نصیب فرما آسان کی سب کو نصیب فرما بندوں کو دور فرما یا اللہ جو کاروبار کے کاروبار میں برکت فرما کھیتی والوں کی کھیتی میں برکت فرما نوکری والوں کی نوکری میں برکت فرما یا اللہ ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما ہمارے بچوں کو ٹھنڈک فرما اللہ جن بچوں کی مستری بچے سے دور عطا فرما جن کی رشتے ہوئے گھروں میں دور عطا فرما اللہ دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں میں ہماری حاجات پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه